تو جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص حافظ صاحب کو حمد پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ پیچھے بیٹھے ہوئے کھسکنا شروع کرتا ہے۔ اب مہاراجا نے بھیس بدلا، چوڑیاں وغیرہ پہنی اور خواتین میں اپنی بیگمات میں ہی بیٹھ گئے۔ تاریخ میں نابیناؤں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جن کا پوری امت پر احسان ہے، وہ بھی ابتدا میں نابینے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلے دنوں کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں اپنی نوعیت کا ایک منفرد اور کہنا چاہیے کہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ایک نابینا شخص سے ایک شخص نے بڑے طریقے سے، بڑے دھوکے سے، بڑے فریب سے موبائل ہتھیا لیا۔ اتفاق یہ ہوا، میرے اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جس وقت دارالہدا نامی مدرسے میں یہ واردات جاری تھی، وہاں کے سی سی ٹی وی کیمراز آن تھے اور شاید اس شخص کو اندازہ نہیں تھا کہ وہاں اس کی فوٹیج بن رہی ہے۔ چنانچہ فوٹیج کو اگر آپ دیکھیے تو سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک نابینا شخص موجود ہیں۔ ان کا نام حافظ امجد ہے، یہ پیدائشی نابینا ہیں۔ ان کے پاس ایک بڑا قیمتی موبائل تھا جس کی مالیت تقریباً 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ اب ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ اپنے آپ کو ان کا مداح اور فین ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حافظ صاحب آپ کا یوٹیوب پر چینل ہونا چاہیے۔ حافظ صاحب بتاتے ہیں کہ میرا آلریڈی یوٹیوب پر ایک چینل ہے۔ تو کہنے لگے چلیں ٹھیک ہے، آپ اپنا ذرا موبائل مجھے دیجئے، میں آپ کی نعت ریکارڈ کرتا ہوں، آپ کی حمد ریکارڈ کرتا ہوں اور پھر اس کو آپ اس پر اپلوڈ کرنا، اس کا تھمبنیل بھی اچھا ہونا چاہیے۔ حافظ صاحب معصوم آدمی، انہوں نے موبائل اس شخص کو تھما دیا اور جیسا کہ اعتماد کرنا چاہیے انسان کو، انہوں نے پہلے تو نعت ریکارڈ کی، لیکن اس کے بعد کہنے لگے حافظ صاحب بہت مزہ آیا، آپ حمد بھی ریکارڈ کروائیے۔ حافظ صاحب بیچارے وہ حمد پڑھنے لگ گئے۔ تو جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص حافظ صاحب کو حمد پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ پیچھے بیٹھے ہوئے کھسکنا شروع کرتا ہے، کچھ اس انداز سے کہ کہیں کوئی آواز پیدا نہ ہو اور حافظ صاحب چونک نہ جائیں۔ یہ ہٹتا ہوا پچھلی صف تک آتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر ادھر ادھر دیکھتا ہے اور اس کے بعد موبائل کو اپنی جیب میں ڈالتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور آدمی دھنگ رہ جاتا ہے اور بڑا ترس بھی آتا ہے کہ اس دوران چونکہ حافظ صاحب کے علم میں نہیں ہے کہ ان کو یہ واردات کا سامنا ہو گیا ہے، تو وہ پراپر اللہ کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ شخص جب باہر نکلتا ہے تو موٹر سائیکل سے واپس جانے کی اس کی ویڈیو بھی بن جاتی ہے۔ اب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہے، ٹی ویز پر چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگلے دن پھر ایک واقعہ عجیب و غریب موڑ لیتا ہے، حیرت انگیز منظر سامنے آتا ہے۔ یہ شخص ایک رائڈر کو بک کرواتا ہے اور بک کروا کے یہ حسن لیاقت نامی ایک نام سے رائڈ منگوائی جاتی ہے، بک کروائی جاتی ہے، اس کو موبائل دے دیا جاتا ہے۔ موبائل رائڈر کی بھی بعد میں ویڈیو جب وہ ڈلیور کرنے آیا تو اس کی ویڈیو بنائی گئی، وہ کہتا ہے میں بہت حیران ہوا کہ مجھے رائڈ کے ذریعے سے ایک قیمتی ترین موبائل دے دیا گیا۔ خیر میں جب پہنچا، اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے دارالہدا جانا ہے اور وہاں حافظ امجد ہوں گے، ان کو یہ موبائل دے دینا ہے۔ اب ادھر کی بات سن لیجئے کہ دارالہدا کے محتمم بتاتے ہیں کہ جب حافظ صاحب کا موبائل، جو حافظ صاحب نے چونکہ ایک آج کل ٹرینڈ ہے کہ آپ اپنا یوٹیوب چینل بناتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، اس کے ذریعے سے اگر کوئی روزگار بھی حاصل ہو جائے یا آپ دین کی تبلیغ کرتے ہیں، تلاوت اس پہ نشر ہوتی ہے، یا کوئی بھی مخلوق خدا کے فائدے کی چیز اگر آپ اپلوڈ کرتے ہیں، تو حافظ صاحب نے بھی اسی مقصد کے لیے پیسے جمع کر کے ایک اچھا قیمتی موبائل لیا تھا جو یوٹیوب کے لیول کی ویڈیوز بنا سکے۔ تو جب حافظ صاحب کا یہ قیمتی اثاثہ، یہ قیمتی متاع لٹی تو 2 دن تک حافظ صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو سکی۔ ظاہر ہے غریب آدمی جب محنت کر کے کوئی اتنی قیمتی چیز لیتا ہے تو اس کے ساتھ یہی پھر دل پہ گزرتی ہے جو کیفیت بنتی ہے۔ لیکن جب موبائل واپس آ گیا، پھر اس کی بھی ویڈیو بنائی گئی، تو یہ اس طریقے سے اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے کہ ایک نابینا شخص کو داؤ لگانے کی کوشش کی گئی، پھر معلوم نہیں کہ اسے سی سی ٹی وی کیمراز میں ریکارڈ ہونے والی ویڈیو کا خوف آیا یا اللہ کا خوف اس کے دل میں آیا، بہرحال اس نے یہ چیز واپس کر دی۔ ایک اور نابینا کا بڑا دلچسپ تذکرہ ملتا ہے، یہ ان کا نام تھا عبدالوہاب انصاری، یہ بر صغیر کے نابینا حکیم کے نام سے مشہور تھے، ایک مشہور کانگریسی لیڈر تھے، مختار احمد انصاری یہ ان کے بھائی تھے۔ ان کی نبض شناسی کمال کی تھی، ان کا حافظہ کمال کا تھا، درباروں میں بادشاہوں کے پاس، بڑے بڑے لوگوں کے پاس یہ بطور شاہی حکیم موجود رہتے، نبض دیکھتے، اور یوں جیسے آج کے زمانے میں لیبارٹری ایکس رے کرتی ہے، ٹیسٹ کرتی ہے، رپورٹس جاری کرتی ہے، تو ان کی
فنگر نبض پہ ہوتی اور زبان سے اس کا ایکسرا بھی ہو رہا ہوتا اور مریض حیران رہ جاتا کہ اتنی کمال کی یہ میری کیفیات بیان کر رہے ہیں۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہوا کہ یہ ایک مہاراجہ تھے سر کشن پرشاد۔ ایک دفعہ انہوں نے حکیم صاحب کو طلب فرمایا، حکیم صاحب تشریف لائے۔ حکیم صاحب نے تھرو آؤٹ کافی لوگوں کو، مریضوں کو چیک کیا جو شاہی نسبت رکھتے تھے، بیگمات کو چیک کیا، رانیوں کو چیک کیا، بچوں کو چیک کیا۔ مہاراجہ کے دل میں ایک عجیب بات آ گئی، کہنے لگے کہ آج میں امتحان لیتا ہوں۔ اب مہاراجہ نے بھیس بدلا، چوڑیاں وغیرہ پہنی اور خواتین میں اپنی بیگمات میں ہی بیٹھ گئے۔ اب حکیم صاحب اپنی ایک کیفیت میں نبض پہ ہاتھ رکھ کے سب کا ایکس رے کر رہے تھے، رپورٹس جاری کر رہے تھے، مرض بتا رہے تھے۔ جو ہی اس بادشاہ کا جو بھیس بدل کے خاتون کی صورت میں، رانی کی صورت میں بیٹھا ہوا تھا، نبض حکیم صاحب کے ہاتھ میں آئی۔ حکیم صاحب دھیرے سے مسکرائے، تبسم فرمایا اور کہنے لگے یہ نبض تو مہاراج کی نبض ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کا حافظہ اتنا شاندار تھا کہ زندگی میں ایک دفعہ جس کی نبض دیکھ لی، پھر جب بھی کبھی 100 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، جتنا بھی عرصہ گزر گیا ان کی عمر کے مطابق، نبض جب پکڑتے تھے تو اس کو بتا دیتے تھے تم کون ہو، تمہیں مرض کیا تھا۔ تو انہوں نے ایک مکان بنا رکھا تھا جو کناٹ پیلس میں موجود تھا اور وہ کرائے پہ تھا۔ اس کا جتنا کرایہ آتا تھا وہ سارے کا سارا یہ حرمین کی خدمت کے لیے روانہ کیا کرتے تھے۔ تو سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر آنکھیں چلی جائیں تو پھر بھی آپ کمال کا کام کر سکتے ہیں، اور تاریخ انسانی بھری پڑی ہے۔ ایران کا ایک شاعر تھا رودکی، یہ کثیر الدیوان شاعر تھا، اتنے اشعار اس نے کہے، کمال کے، کلاسک کا درجہ ایران میں یہ شخص رکھتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ ایک صنف ہوتی ہے، ایک قسم ہوتی ہے خمریات، صرف اس قسم میں اس کے اشعار اگر گنے جائیں تو وہ 13 لاکھ اشعار بنتے ہیں۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کے مفتی اعظم، بہت بڑے سکالر، جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب و سنت کا، روشنی کا، لوگوں کی خدمت خلق کا، یعنی دینی اعتبار سے خدمت خلق کا چراغ روشن کر رکھا تھا، وہ بھی نابینا تھے۔ انگریزی کا بہت بڑا شاعر ہومر، جس کو آج بھی کلاسک کا درجہ حاصل ہے، اور اس کو پڑھے بغیر نہ انگلش لٹریچر مکمل ہوتا ہے، نہ انگلش لٹریچر کی ہسٹری مکمل ہوتی ہے، نہ آج کوئی ایم اے انگلش کر سکتا ہے۔ ہومر بھی وہ نابینا شخص تھا۔ تو تاریخ میں نابیناؤں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، جن کا پوری امت پر احسان ہے، وہ بھی ابتدا میں نابینے تھے، والدہ کی دعا سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی ایسی روشن کی کہ پوری امت کا انہوں نے کام کیا، خدمت کی۔ تو ایک تو کوئی حوصلہ نہ ہارے، اگر نابینا ہے تو وہ بہت بڑا نام پیدا کر سکتا ہے۔ دوسرا، اس کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ نبی کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر میں کسی کی 2 پیاری چیزیں یعنی آنکھیں لے لوں تو بدلے میں سوائے جنت کے اور کچھ دینے پہ میں راضی ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری بھی ہے۔ اور وہ شخص جو نابیناؤں سے اس طرح کا کوئی دھوکہ کرنا چاہتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ اگر آپ سی سی ٹی وی کیمرہ سے ڈر سکتے ہیں تو ایک وہ کیمرہ ہے جو ہر شخص پر میرے اللہ نے ہر وقت لگا رکھا ہے۔ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے ایسے تو آپ ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اس کا بھی ہمارے دلوں میں احساس ہونا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔